ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں اور بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم دنیا میں کھیل تماشا کریں، ہم دنیا میں دنیا کمانے پر لگ جائیں، ہم دنیا میں دنیا کمانے پر لگ جائیں، ہم اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہی بنا رہے ہیں۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ بلکہ اگر یوں کہیں کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول گئے ہیں تو یہ بھی بے جا نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف آئے ہیں دنیا کماؤ اور کھاؤ پیو موج مستی کرو، تو چلو مر گئے تو اگلے گھر، مر گئے تو اگلے گھر۔ نہیں، ہم اس لیے نہیں آئے۔ ہمارے یہاں آنے کا ایک حقیقی مقصد ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ جس جنت سے نکالے گئے تھے اس جنت میں دوبارہ چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے آزاد کر دیے جاؤ، جنت میں داخل کر دیے جاؤ، تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جہنم سے آزادی مل جائے اور جنت میں داخل ہو جائیں، یہ ہے ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر جو بندوں نے ادا کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی جبین نیاز نہیں جھکانی۔ یہ دیکھیں، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے مرغی کو وہ کیسے کھانا کھاتی ہے؟ منہ نیچے کر کے کھانا جو ہے اس کے اوپر منہ کرتی ہے، منہ مارتی ہے، پھر کھاتی ہے۔ گدھا، گھوڑا، کوئی بھی جاندار لے لیں، وہ کھانا جو ہے وہ منہ کے پاس نہیں لاتا بلکہ منہ کو کھانے کے پاس لے کے جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھیں کیسا عظیم بنایا ہے، یہ کھانے کو منہ کے پاس لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو پیشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھکے۔ تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ جو پیشانی میرے سامنے جھکنی ہے یہ کھانے پر ہی جھک جائے۔ تو کیسے وہ ظالم لوگ ہیں جو کھانا تو دور کی بات، کبھی اس درخت کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، کبھی اس کے سامنے جھکا لیتے ہیں، کبھی یہاں مٹی کی ڈھیری دیکھی وہاں جھکا لیا، کبھی وہاں جھکا لیا، کبھی کوئی پتھر کے سامنے جھکا رہا ہے، کوئی زندہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے جھکا رہا ہے، اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے کوئی ایسے بھی ہیں جھکا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ پیر صاحب ہے یا پہنچی سرکار ہے۔ کوئی پہنچی سرکار نہیں ہے، اللہ رب العزت نے سب کو انسان بنایا، اللہ نے سب کو انسان بنایا ہے۔ جو نیک ہوتے ہیں وہ تقوی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، تو وہ کوئی بھی تقوی اختیار کر کے اللہ کے قریبی بن جائے۔
آپ میں سے میں، آپ میں سے کوئی اور دوسرا تیسرا جتنا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اتنا اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے گا ضرور۔ جو ولی ہوتے ہیں نا، ولی وہ آسمان سے نہیں گرتے، یا وہ ماں کے پیڑ سے ولی بن کر نہیں آتے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جو جتنا فرما برداری کرتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست زیادہ قریبی دوست بن جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد یہ دنیا کا کھیل تماشا، یہ اچھل کود، دنیا کے جو کاروبار، دنیا کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ تو آزمائش کی جگہ ہے، ہمیں آزمانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہوا ہے یہاں۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے کیوں بھیجا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کو پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ کو اب بھی پتا، مجھے نہیں پتا میں نے جنت میں جانا کہ جہنم میں جانا، لیکن اللہ کو پتا ہے۔ جب اللہ کو پتا تھا کہ اس نے جنت میں جانا ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے، یہ درمیان میں رہنے والا ہے، یہ وہاں جائے گا، اس کا مقام یہ ہے، اس کا یہ ہے، تو اللہ وہاں بھیج دیتے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس لیے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ کوئی یہ نہ کہے اللہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، مجھے تیری بندگی کرنے کا موقع ملتا، تیری عبادت کا موقع ملتا تو میں تیری عبادت کر لیتا، مجھے تو موقع نہیں دیا تو نے۔ تو دنیا میں بھیج دیا اللہ نے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ اب تمہارے پاس موقع ہے، کر لو، اب تمہارے پاس موقع ہے، اللہ کی عبادت کر لو۔ وہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے نا اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کیا، کہ میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو نہیں کیا۔ کرامن کاتبین، ایک ادھر بیٹھا فرشتہ، ایک ادھر بیٹھا لکھ رہا، ہماری ہر لمحے کی ہر بات لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر دکھانے گے دیکھو یہ تمہارا نامہ اعمال، آپ کو گھر والوں نے ٹائم دیا، یہ اللہ نے پوچھنا بھی ہے۔ پھر یہ نہیں کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جو کرتا نہیں کرتا نہ صحیح، بس ختم، کام مر جائیں گے تو کام ختم نہیں۔ اللہ نے پھر ہمارے زندگی کا حساب و کتاب بھی لینا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ آپ کو گھر والوں نے حفاظت کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ گھر والوں کا آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ جا کر قرآن حفظ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ ادھر آتے ہیں، آپ کی روزانہ کی ڈائری لکھی جاتی ہے، آپ کب آئے ہیں، سبق کتنا سنایا ہے، سب کی کون سی سنائی ہے، کیسی سنائی ہے، کس کو سنائی ہے، منظر کون سی سنائی ہے، کیا کیفیت تھی، صحیح تھی نہیں صحیح تھی، غلطیاں آئیں تو کتنی آئیں۔ پھر گھر والے چیک کرتے ہیں، گھر والے چیک کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے دنیا میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا اور 2 ڈائری لکھنے والے ادھر بٹھا دیے ہمارے کندھوں پر، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ جو ادھر بیٹھے ہیں نا کرامن کاتبین، 2 لکھنے والے فرشتے، ہمارے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے، یہ لکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو جا کر پھر ہمارے رجسٹر، ہماری ڈائریاں چیک کروائیں گے، یا اللہ یہ دیکھو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا تو یہ کچھ کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے جب بندہ کہے گا یا اللہ میں نے کیا ہی نہیں یہ کام، ہاں پنجابی میں کہنا بڑا حاجی شریف سا میں تو صوفی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، پڑھ دو، پھر یہی کافی ہے تمہارے محاسبے کے لیے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، نہ کہ گلیوں بازاروں میں پھرنا، شور شرابہ، اچھل کود، یہ تماشا وہ تماشا، ایسے ویسے، لڑائی جھگڑا آپس میں، دنیا کے کاروبار، دنیا کی دولت اکٹھی کرنا، کوئی چوریاں کر رہا ہے، کوئی ڈاکے مار رہا ہے، کوئی کسی کو لوٹ رہا ہے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے۔ نہیں، ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ساری مخلوقات کو ان کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ساری مخلوقات کو ان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ان دونوں میں سے بھی سب سے بہترین جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ کیسے؟ ہم گوشت کھاتے ہیں نا، گوشت ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، جو ہم ہڈی پھینکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر پھر جنوں کے لیے گوشت بنا دیتے ہیں، چڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ بظاہر ہڈی ہوتی ہے نا، نہیں، وہ اصل میں ہڈی نہیں، وہ جنوں کے لیے کھانا بن جاتا ہے۔
ہمارے جانور جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں، ہمارے جانور کھانا کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہماری بھینس ہے، وہ چارہ کھاتی ہے، تو جو فضلہ اس کا ہوتا ہے وہ جنوں کے جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے. نہیں بات سمجھے؟ وہ جنوں کے جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے. یعنی ہمارا جو بیکار چیز ہوتی ہے وہ جنوں کے لیے کھانا بن جاتا ہے. تو پھر بہترین تو ہم ہوئے نا، پھر افضل تو ہم ہوئے نا. تو ہمیں چاہیے. پھر ایک اور بات، جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے کے سارے انسانوں میں آئے ہیں، جنوں میں کوئی بھی نبی نہیں آیا. یعنی کوئی جن بھی نبی بن کر نہیں آیا، نبی بن کر سارے کے سارے انسان ہی آئے ہیں. تو یہ بھی انسان کے بہترین اور افضل ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے عظیم ہستیاں جو ہیں وہ انسانوں میں بھیجی ہیں. باقی نیک تو بڑے بڑے ہیں جنوں میں بھی، جس طرح انسانوں میں نیک ہیں، برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، اسی طرح ان میں بھی برے اور اچھے بھی ہیں. یہ تو ہے ہماری زندگی کا مقصد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق یہ ہے اس کے بندوں پر کہ وہ اس کی عبادت کریں، کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں. وہ شریک انسان ہو، وہ شریک درخت ہو، وہ شریک پتھر ہو، یا وہ شریک کوئی قبر مزار ہو، کوئی بھی ہو، کسی قسم کا کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ ہی کسی کی اولاد ہے. یعنی نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. یہودی کہتے تھے نا، یہودی اور عیسائی، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں. اور آج کے مسلمانوں نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی تمہارے جیسا انسان جسم کے اعتبار سے بحیثیت وجود مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے. ہاں مقام سب سے اعلیٰ تھا. مقام کے اعتبار سے آپ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. مقام کے اعتبار سے آپ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. مقام آپ کا سب سے اعلیٰ تھا، سب سے افضل تھا، سب سے عظیم انسان ہے. آپ سے بڑا اور اللہ کے بعد آپ کے برابر، آپ سے بڑا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے مقام کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. مقام کے اعتبار سے کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وجود کے اعتبار سے آپ ہم جیسے ہی انسان تھے. وجود کے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ویسے ہی کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں نہ میرا کوئی بیٹا ہے. جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ ہی میں سے نکلتا ہے. جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ ہی سے نکلتا ہے. اللہ نے فرمایا نہ میں کسی سے نکلا ہوں نہ مجھ سے کوئی نکلا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا کوئی برابری کرنے والا، میرا کوئی شریک بھی نہیں ہے، میرا کوئی شریک بھی نہیں ہے. یہ اللہ نے فرمایا ولا یش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 2856 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 30 ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 30 ہے، صحیح البخاری کی 2856 نمبر حدیث ہے. اسی حدیث میں آگے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اس کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ ان کو عذاب نہ دے، اللہ ان کو عذاب نہ دے. یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں بیماری سے صحت یابی مل جائے. روزہ نہیں رکھتے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتے، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. ہم شرک کرتے، ہمارے ہاں مشرک بڑے ہیں، قبروں کو سجدہ کرنے والے، پیروں فقیروں کے پاس جانے والے،
اللہ کے علاوہ کے نام پر نظر و نیاز دینے والے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے شرک کے رستے ہیں. آگے جا کے ہم ایسا ایسا پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ساری باتیں. شرک ہم کرتے ہیں لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو. نہ، اللہ کی رحمت تب نازل ہوگی جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے. یہ کرونا آیا ہے، کرونا آیا کہ نہیں؟ کرونا یہ اسی کی سزا ہے کہ ہم مشرک بن گئے ہیں. ہم میں سے اکثر مشرک بن گئے ہیں. جب فصل پک کر ہماری تیار ہو جاتی ہے، گندم ہے مثال کے طور پہ، وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے، اب بارش آئے تو گندم کو نقصان ہوگا، تب بارش آ جاتی ہے. جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے کہ بارش آئے گی تو ہماری گندم کو، فصل کو فائدہ ہوگا، تب بارش نہیں آتی. یہ بھی اللہ کا عذاب ہی ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. یہاں بارشیں ہو تو جاتی ہیں اس وقت جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہیں، ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ بھی اللہ کا عذاب. ضروری نہیں کہ اللہ کو آسمان سے آگ برسے یا کوئی پتہ نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کو ہو تو پھر ہی ہم اس کو اللہ کا عذاب سمجھیں گے. زلزلہ آتا ہے، یہ بھی عذاب ہے. زلزلہ آئے یہ بھی عذاب ہے. سیلاب آئے یہ بھی عذاب ہے. کرونا آئے یہ بھی عذاب ہے. بیماری آ جائے یہ بھی عذاب ہے. لیکن بس اوقات مومن کے لیے جو ہے بیماری یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یعنی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بندے کو، مسلمان کو بخار ہو گیا تو اس بخار کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو یاد رکھیں ہماری زندگی کا مقصد ہے دنیا کا کھیل تماشا نہیں ہے، دنیا میں مگن ہو جانا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اور ہم نے قیامت کو اللہ رب العزت کے ہاں پہنچ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اس لیے اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو، اللہ کے ہاں جاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو. ہر وقت اللہ کی بات مانا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں. چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یا درود ابراہیمی پڑھنا، یا قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی عبادت ہے. یہ ایک بات یاد رکھیں. ویسے باقی ہم کل تفصیل سے اس کے متعلق پڑھیں گے کہ عبادت کیا ہے. تو ضروری نہیں کہ ہم جو ہمارے ذہن میں یہ بات بن گئی نا کہ نماز ہی اللہ کی عبادت ہے. نہیں، صرف نماز ہی اللہ کی عبادت نہیں ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے یہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں پکا خالص صحیح معنوں میں جو موحد ہوتا ہے وہ موحد بنا دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.